آج آپ کو میں ایک ایسا مجرب ترین عمل بتانے والا ہوں، اور ایسا منفرد ترین عمل ہے کہ جس کو میں نے خود تجربہ کیا، میں نے اپنے بہت سارے دوست احباب کو شخصی طور پر بتایا اور انہوں نے آزمایا اور آج تک مجھے دعا دیتے ہیں۔ طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی کوئی حاجت ہو بہت بڑی جو حل نہ ہو رہی ہو، چھوٹے بڑے کاموں کے لیے نہیں، بڑی حاجت کے لیے، کیونکہ جب بڑا وسیلہ ہوتا ہے تو حاجت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ بہت بڑی حاجت ہو، قیمتی شے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی بڑا مہم مسئلہ ہو، اس کے لیے کیا حل ہے کہ آپ منت مانے 14 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا یا کروں گی جب میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی یہ منت مانے 13 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے امام حسین کو ہدیہ کر دیں۔ ایک دفعہ روک کے رکھیں اور کہیں کہ اے مولا جب میرا کام ہو جائے گا تب میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ دیکھیں کیسے یہ کام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر منت 14 مرتبہ پڑھنے کی ہے کام ہو جانے کے بعد، چونکہ منت ہمیشہ ادا ہوتی ہے جب کام ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کہ قبلہ آپ فرما رہے ہیں کہ 14 مرتبہ کی منت مانے لیکن 13 مرتبہ پڑھ دیں اسی وقت جیسے ہی آپ یہ منت مانے، اور ایک مرتبہ روک کے رکھیں کام پورا ہو جانے کے بعد، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شاید میں آپ کو یہی جواب دوں گا کہ یہ جو پہلی 13 مرتبہ آپ پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا یقین ہے حسین ابن علی کی ذات پر۔ آپ کو یقین ہے حسین ابن علی پر کہ وہ آپ کا کام ضرور کریں گے۔ جس منت کو حاصل کرنے کے لیے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ منت مان رہے ہیں، حسین ابن علی کے وسیلے کے اور واسطے کے ساتھ ان کے اختیارات کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس یقین کو حسین کبھی توڑیں گے نہیں۔ تو اس لیے آپ پہلے ہی 13 مرتبہ پڑھ کے امام حسین کو ہدیہ کر دیں، اور یہ شرط نہ لگائیں کہ اگر کام پورا ہوا تو تب آخری دفعہ پڑھوں گا، نہیں، بلکہ کہیں کہ مولا جب کام پورا ہو جائے گا تب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آخری مرتبہ۔ تو اگر اور جب میں بڑا فرق ہے۔ اگر ہوتا ہے شرط کے ساتھ، جب ہوتا ہے یقین کے ساتھ کہ مولا جب بھی آپ نے یہ کام کر دیا میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کر دوں گا یا کر دوں گی۔